100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے. تو جو مالیت بنتی ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے. کیش بھی شامل ہے، یعنی نقد رقم رکھی ہے آپ کے پاس، یہ کیش ایکویلنٹ ہو. کیش ایکویلنٹ کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس نقد رقم تو نہیں ہے، لیکن آپ نے کہیں کسی بینک میں فکس ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے، ٹی ڈی آر رکھوایا ہوا ہے، یا بہت سے لوگ پرائز بانڈ لے کے رکھتے ہیں. وہ اگرچہ خریدنا درست نہیں ہے لیکن پرائز بانڈ رکھا ہوا ہے آپ نے. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو کیش تو نہیں ہے لیکن ان کو کیش کرایا جا سکتا ہے، جس کو کیش ایکویلنٹ کہتے ہیں، کہ اس کو کیش کروایا جا سکتا ہے تو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. آپ نے کسی کے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے تو اصل رقم پہ بھی زکوٰۃ ہے اور جو نفع ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. تو کیش کسی بھی شکل میں رکھا ہوا ہو آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ نے شیئرز لے کے رکھے ہوئے تو شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو اس کی بازاری قیمت ہے، آج آپ نے لیا تو تھا اس وقت ایک شیئر 100 روپے کا تھا، آج وہی شیئر 400 روپے کا، تو آج اس کی جو بازاری قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. تو کیش کی شکل میں پیسے ہوں یا کیش کے مساوی ہوں، کسی انسٹرومنٹ کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، اس کا حساب کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بھائی یہ جو سودی انویسٹمنٹ کے طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. ہم پوری زندگی حلال کماتے ہیں، حلال کما کر بڑھاپے میں حرام میں پیسے لگا دیتے ہیں. پوری زندگی اللہ حلال کھلاتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس ملتے ہیں، گریجویٹی ملتی ہے، پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے اور مختلف فنڈز ملتے ہیں، تو جی اب بڑھاپے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کیسے کھلائیں گے. پوری زندگی اللہ نے کھلایا، جب بڑھاپا آ گیا اور یکمشت رقم ملی ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ اٹھایا اور اٹھا کے سودی اسکیموں میں لگا دی اور اب سود پہ گزارا ہو. یعنی قبر میں جب جائیں گے تو سود کھاتے ہوئے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود کا حدیث نے فرمایا کہ سود کا اتنا گناہ ہے کہ اس کا کب